بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسٹ کچن میں خوش آمدید۔ زیادہ سردیوں کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ خارش کرتا ہے تو اس جگہ زخم پڑ جاتے ہیں۔ اب اس تکلیف کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آج میں ایک ہوم ریمیڈی لائی ہوں جو کہ بہت افیکٹو ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا ایک برتن میں۔ اب یہ 2 میں نے شلجم لیے ہیں، ایک تھوڑا بڑے سائز کا شلجم ہے اور ایک درمیانہ سا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شلجموں کو بہت اچھے طریقے سے دھو لینا ہے تاکہ اس میں کوئی مٹی وغیرہ نہ ہو اور جو سپرے وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے شلجم کو چھیلنا شروع کر دینا ہے۔ شلجموں کو میں صرف اس وجہ سے چھیل رہی ہوں تاکہ بہت جلدی گل جائیں۔ جب ہم شلجموں کو چھیل کر ابالیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بہت جلدی وہ گل جائیں گے۔ حالانکہ میں نے اس کا چھلکا بھی ساتھ ہی ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ ریمیڈی میں ان کے صدقہ جاریہ کے طور پہ پیش کر رہی ہوں کیونکہ یہ ریمیڈی انہی کی بتائی ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ افیکٹو تھی۔ اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ رہے ہیں، چاہے آپ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں یا بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں کیونکہ ہم نے اس کو گلانا ہی ہے۔ بس دونوں شلجموں کو ہم نے چھیلنے کے بعد کاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کو ابالیں گے۔ پانی تقریباً ابلنے والا ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کے اندر چھلکوں سمیت ہی شلجم ڈال رہے ہیں۔ یہ بیماری شدید تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کو انگلش میں چلبلینز کہتے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سردی کی وجہ سے رگیں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب ہمارے ہاتھ یا پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو گرم پانی سے دھو لیتے ہیں یا پھر فوراً ہیٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے حساب سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسئلہ کسی بھی وجہ سے ہو، ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے اور یہ حل بہترین ہے۔ شلجم گل چکے تھے، ہم نے چولہا بند کر دیا۔ اب شلجموں کا پانی اتنا گرم ہے کہ ہم آسانی سے اس کے اندر اپنا ہاتھ یا پاؤں ڈبو سکتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ تیز گرم ہوا تو تب بھی یہ اسکن کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالنی ہیں جو کہ ہماری اس طرح کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک ڈالنا ہے۔ نمک بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ نمک ایک بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے، اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یعنی کہ اگر جسم میں کوئی بھی سوزش ہو یا سویلنگ وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی نمک بہت زیادہ بہترین ہے۔ نمک ہمارے جسم میں درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اگر ہم پاؤں کو ڈبوتے ہیں تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالا ہے، یہ تقریباً ہم نے 1 سے 1.5 ٹیبل سپون ڈال دیا اس کے اندر۔ سرسوں کا تیل ایک بہت اچھے موئسچرائزر کا کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور نمک کے ساتھ مل کر وہ اس کی ریڈنس کو اور اس کی پین کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ختم کر دے گا۔ اب بعض اوقات اگر خارش کرنے سے زخم سا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر آدھا ٹی سپون ہلدی بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر زخم نہیں ہے تب بھی ہلدی کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کی ریڈنس کو کم کرنے میں فائدہ ہی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے اب دیکھیں نیم گرم پانی ہے، اس کے اندر آپ نے ایسے پاؤں کو ڈبونا ہے، یا اگر آپ کے ہاتھوں پہ مسئلہ ہے تو آپ ہاتھ ڈبو لیں۔ آپ چاہیں تو ویسے بھی ڈبو کر رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو پھر ہاتھ یا پاؤں سے اس کو کچل بھی سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بالکل اچھے طریقے سے سارا کا سارا اثر پانی کے اندر اس کا آتا جائے گا۔ ویسے بھی شلجم اور اس کے چھلکے اتنے زیادہ نرم ہو چکے ہیں کہ ماشاءاللہ پانی میں اس کا عرق خوب آ چکا ہے۔ 15 منٹ تک ہم نے اس کو ایسے ہی نیم گرم پانی میں رکھنا ہے۔ اب 15 منٹ کے بعد ہم نے ہاتھوں کو بہت اچھا سا صاف کرنا ہے۔ اگر ہم اس تمام ریمیڈی میں شلجم کو دیکھتے ہیں کہ شلجم کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو شلجم بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ چونکہ ہماری اسکن کی ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے، اسی لیے شلجم ریڈنس ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں وہ ساری کی ساری اس ریڈنس کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ یا پاؤں جو بھی افیکٹڈ ہیں اس کو جب آپ ڈبونے کے بعد صاف کر لیں گے، اچھے طریقے سے خشک کر لیں گے، اس کے بعد آپ تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی بھی لگا لیں اور اس کو آپ بس لگا کر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ رات کے ٹائم آپ نے اس کو لگا کر ایسے چھوڑنا ہے۔ پیٹرولیم جیلی ہماری جلد کو بہت زیادہ ترتازہ بناتی ہے، جلد کو موئسچرائز کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ سافٹ کر دیتی ہے، اس لیے یہ لازمی آپ اس کے بعد لگائیں۔ اب یہ ریمیڈی مکمل ہے۔ اپنے ہر پروگرام میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، آئیے آج کی وہ دعا پڑھیں جو والدین کے اوپر رحمت کرنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحمت کیجیو جس طرح انہوں نے مجھ کو بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اس ریمیڈی کو 3-4 دن تک متواتر آپ استعمال کریں، لیکن اگر تکلیف زیادہ ہے تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ امید ہے آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔